السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر سائدہ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ایکون انسائٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم خطوط عدم ترجیح انڈیفرنس کرو کے بارے میں پڑھیں گے۔ معاشیات میں صارف کے رویے کو سمجھنے کا ایک اہم تصور خطوط عدم ترجیح ہے۔ خطوط عدم ترجیح کو سمجھنے سے پہلے دو اہم کنسیپٹ ترجیح اور عدم ترجیح کو سمجھ لیں۔ ترجیح پریفرنسز ڈیفرنٹ، کوئی چیز جو دوسری شے سے ڈیفرنٹ ہے، جس سے آپ اپنی چوائس، ذوق، پسند یا اس کی کوالٹی، کوانٹٹی یا پھر ضرورت، کسی بھی وجہ سے آپ اسے پسند کر رہے ہیں، پریفر کر رہے ہیں، ایسی صورت میں صارف کو کسی بھی تجزیہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کمبینیشن چونکہ پریفرڈ ہے تو صارف اس کو فوراً سے خرید لے گا۔ جبکہ عدم ترجیح انڈیفرنٹ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ کریکٹرسٹکس خصوصیات میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ صارف کو ڈیفرنٹ آئٹمز ایکس وائی زی یا ڈیفرنٹ گروپس اے بی سی، ان کے بیچ میں عدم ترجیح کا سامنا ہے، انڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ایک کو دوسرے پر پریفر نہیں کر رہا، کسی بھی ایک گروپ کو یا ایک آئٹم کو ترجیح نہیں دے رہا۔ یہ عملی زندگی میں صارف بعض اوقات اشیاء کو جوڑوں کی شکل میں خرید رہا ہوتا ہے۔ یہ جوڑے صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں، ایسے میں صارف انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کون سے والا جوڑا پسند کرے۔ دو اشیاء کی مثال ہم لے لیتے ہیں، سیب اور مالٹے۔ فرض کریں ایک صارف کے پاس سیب اور مالٹوں کے مختلف جوڑے ہیں۔ اگر وہ ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے پر جاتا ہے تو اس کی خوشی نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر صارف ایک سیب لیتا ہے یا 10 مالٹے، 2 سیب لیتا ہے یا 7 مالٹے، دونوں صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دیتے ہیں، جسے ہم بی کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں صارف کا کیا رد عمل ہوگا؟ خطوط عدم ترجیح اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک سیب اور 10 مالٹے، 2 سیب اور 7 مالٹے صارف کو ایک جتنی تسکین دے رہے ہیں، اور صارف کنفیوز ہے دونوں میں سے کس کو پسند کرے، کیونکہ کسی بھی ایک جوڑے کو دوسرے جوڑے پر ترجیح نہیں دے رہا۔ یہ عدم ترجیح ہے۔ دیکھیں، خط عدم ترجیح ان تمام جوڑوں کا مجموعہ ہے جو صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں، اور صارف ان تمام جوڑوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت یا ترجیح نہیں دیتا۔ ایک سیب اور 10 مالٹے، بس ایک پوائنٹ آتا ہے اے، اسی طرح سے 2 سیب اور 7 مالٹے، ہمارے پاس پوائنٹ بی آتا ہے، یعنی کہ خطوط عدم ترجیح ان تمام جوڑوں اے اور بی کو ملانے سے حاصل ہوگا جو صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دے رہے ہیں۔ خطوط عدم ترجیح کو ایک گوشوارہ کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں صارف کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ اس محدود آمدنی کی مدد سے سیب اور کیلوں کے مختلف جوڑے خریدتا ہے۔ اشیاء کے جوڑے کالم 1 میں ظاہر کیے گئے ہیں، کالم 2 میں سیب کی اکائیاں اور کالم 3 میں کیلوں کی اکائیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ چونکہ آمدنی لیمیٹڈ ہے، اس وجہ سے صارف ایک سیب اور 15 کیلے خرید سکتا ہے۔ اگر صارف کو سیب زیادہ لینے ہیں تو اس کو کیلے کی تعداد کم کرنا پڑے گی۔ اشیاء کے مختلف جوڑے ہیں صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دیتے ہیں۔ فرض کریں سیٹسفیکشن کو ایس سے شو کرتی ہوں تو ہر ایک جوڑا سیم لیول آف سیٹسفیکشن دے رہا ہے۔ خطوط عدم ترجیح کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ مختلف اشیاء کے جوڑے ظاہر کیے ہیں۔ یہاں پہ ایپل ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ہیں، جبکہ بنانا 15 11 8 6 اور 5 ہے۔ جوڑا اے 1 سیب اور 15 کیلے، جوڑا بی 2 سیب اور 11 کیلے، جوڑا سی 3 سیب اور 8 کیلے، جوڑا ڈی 4 سیب اور 6 کیلے، اور جوڑا ای 5 سیب اور 5 کیلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں 1 سیب اور 15 کیلے، ایکس ایکسس پہ ہم 1 لیں گے اور وائی ایکسس پہ 15، ان دونوں کو جوائن کرنے سے ہمارے پاس نقطہ اے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بی جوڑا 2 سیب اور 11 کیلے، سی جوڑا 3 سیب اور 8 کیلے، ڈی جوڑا 4 سیب اور 6 کیلے، جبکہ ای جوڑا 5 سیب اور 5 کیلے۔ اب ان پوائنٹس کو اے بی سی ڈی ای، ان کو ملانے سے ہمارے پاس انڈیفرنس کرو خطوط عدم ترجیح حاصل ہوتا ہے۔ خطوط عدم ترجیح کے بنیادی مفروضات assumptions۔
مفروضات وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مستقل فرض کر لیتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں صارف عقل مند ہے، ریشنل ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی تسکین کو، فائدہ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ صارف وہ اشیاء خریدتا ہے اور دو اشیاء کے مختلف جوڑے اس کے سامنے ہیں۔ ترجیحات کا تسلسل: صارف اپنی پسند کو ایک ترتیب میں رکھ سکتا ہے، یعنی کہ پہلا جوڑا، دوسرا جوڑا، تیسرا جوڑا۔ ساتھ میں اگر ایک شے کو ایک بار پریفر کرتا ہے تو بی شے کو پریفر نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اے شے کو پریفر کر رہا ہے بی پر اور بی کو پریفر کر رہا ہے سی پر، تو صارف اے کو سی پر بھی پریفر کرے گا۔ اس کے علاوہ صارف ہمیشہ زیادہ مقدار کو کم مقدار پر ترجیح دے گا۔ 1 سیب اور 15 کیلے، 2 سیب اور 10 کیلے، جبکہ 1 سیب اور 20 کیلے، 2 سیب اور 17 کیلے۔ ایسی صورت میں صارف زیادہ مقدار والے جوڑے کو پسند کرے گا۔ منفی جھکاؤ: خط عدم ترجیح کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر صارف ایک شے کی زائد مقدار لینا چاہتا ہے تو دوسری شے کی کچھ مقدار اسے کم کرنا پڑے گی۔ 15 کیلے اور 1 سیب، 11 کیلے اور 2 سیب۔ دیکھیں، ایک مزید سیب لینے کے لیے اسے کیلوں کی مقدار کم کرنا پڑی ہے۔ خط عدم ترجیح یہی بتاتا ہے کہ اگر صارف ایک شے زائد لے گا تو دوسری اسے کم کرنا پڑے گی، اسی وجہ سے اس خط کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے۔ صارف دو چیزوں کے مابین ٹریڈ آف کرتا ہے، ایک کو لینے کے لیے دوسری کو چھوڑتا ہے۔ خط عدم ترجیح کا جھکاؤ مختلف ہو سکتا ہے، سٹیپر ہو سکتا ہے، فلیٹر ہو سکتا ہے، لیکن ہر صورت میں خط عدم ترجیح کا جھکاؤ منفی ہی رہے گا۔ شرح تبادلہ، مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن: ایک شے کی زائد اکائی لینے کے لیے دوسری شے کی جتنی مقدار چھوڑنا پڑے اسے ہم مختتم شرح استبدال کہتے ہیں۔ سیب اور کیلوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پہلا جوڑا 1 سیب اور 15 کیلے ہے۔ ایک مزید سیب حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیلوں کو چھوڑا، اور کتنے کیلوں کو چھوڑا؟ 4 کیلوں کو۔ تو یعنی کہ ایک زائد اکائی لینے کے لیے دوسری شے کی جتنی اکائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اسے ہم شرح استبدال کہتے ہیں، جو کہ سیب اور کیلے میں 4:1 ہے۔ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ایکول ہوتی ہے چینج ان وائی ڈیو ٹو چینج ان ایکس۔ مختتم شرح استبدال کو سمجھنے کے لیے گوشوارہ کو دیکھیں۔ پہلا جوڑا صارف کو 1 سیب اور 15 کیلے دیتا ہے۔ ایک مزید سیب حاصل کرنے کے لیے صارف 4 کیلوں کو سیکریفائز کرتا ہے، تو ہمارے پاس ریشو آتی ہے 4:1، اور یہی ہماری شرح استبدال ہے۔ تیسرے جوڑے میں ایک مزید سیب حاصل کرنے کے لیے ہم نے مزید 3 کیلوں کو سیکریفائز کیا ہے، اس شرح استبدال 3:1 آتی ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ جوڑے میں ایک مزید سیب حاصل کرنے کے لیے ہم نے 2 کیلوں کو سیکریفائز کیا۔ اسی طرح سے اگلے جوڑے میں ایک مزید سیب حاصل کرنے کے لیے ہم 1 کیلے کی قربانی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مختتم شرح استبدال 1:1 ہے۔ ایک چیز نوٹ کریں، جیسے جیسے ہم ایک شے کو دوسری شے سے بدلتے ہیں تو شے کو بدلنے کی شرح میں کمی آتی جاتی ہے۔ زائد سیب حاصل کرنے کے لیے ہم نے 4 کیلوں کی قربانی دی۔ جب ہم مزید ایک اور زائد سیب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کیلوں کی تعداد 11 ہے۔ ہم 11 سے 4 مزید کم کر کے 7 پہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ایک طرف ہم زیادہ سیب لینا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اپنی سیکریفائز کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے کسی شے کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے اس کی اہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم فار کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ریشو ایک شے کو دوسری شے سے بدلنے کی کم ہو جائے گی۔ یعنی کہ پہلے ہم 4:1 کر رہے ہیں، اب ہم مزید کیلوں کو 4 کیلوں کو ڈراپ کرنے کی بجائے 3 کیلے ڈراپ کریں گے۔ اسی طرح سے مزید ایک اکائی حاصل کرنے کے لیے اب ہم 3 کیلے جو ہیں فارگو نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے کم کیلے ہمارے پاس سے جائیں، یعنی کہ شرح استبدال ہر اگلے یونٹ کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک شے کو دوسری شے سے بدلنے کی شرح میں کمی آتی جاتی ہے۔
ہمارے پاس مختلف اشیاء کے جوڑے ہیں ABCDE جو صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دیتے ہیں. اگر ہم ان پوائنٹس کو ملائیں تو ہمارے پاس خط عدم ترجیح حاصل ہوتا ہے. یہاں پر غور طلب یہ بات ہے کہ جوڑا A صارف کو 15 کیلے اور 1 سیب دے رہا ہے، جبکہ B جوڑا صارف کو 11 سیب اور 2 کیلے دے رہا ہے. صارف کیلوں کو سیب سے بدلنے کی شرح 4:1 ہے. جب صارف تیسرا یونٹ حاصل کرنا چاہتا ہے سیب کا، تو وہ کیلوں کی کم مقدار کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، 4 کی بجائے 3 پہ آ جائے گا. مزید ایک اور سیب حاصل کرنے کے لیے صارف کا جو ٹریڈ ریشو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی اور 2:1 پہ آ جائے گا. اسی طرح سے مزید ایک اور یونٹ حاصل کرنے کے لیے ٹریڈ ریشو مزید کم ہو جائے گی، 1:1 ہو جائے گی. تو شرح استبدال، یہ ٹرائی اینگل شو کر رہی ہے، ٹرائی اینگل کو نوٹ کیجیے گا. شرح استبدال آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم ٹریڈ آف کرتے ہیں. مختتم شرح استبدال میں کمی آتی جاتی ہے، 4:1 3:1 2:1 اینڈ 1:1. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہمارا ڈیکریز ہوتا جاتا ہے، یا ایک شے کی زائد اکائی لینے کے لیے دوسری شے کی اکائی تو کم کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ جو کمی آ رہی ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ کمی آتی جاتی. خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات. خط عدم ترجیح منفی جھکاؤ رکھتا ہے، اور جس کو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. مختتم شرح استبدال چونکہ کم ہوتی جاتی ہے، اس وجہ سے خط عدم ترجیح کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے. کنویکس ٹو دی اوریجن ہوتا ہے. اچھا، جہاں پہ وائی ایکسس اور ایکس ایکسس ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو اوریجن کہتے ہیں. اور خط عدم ترجیح اوریجن کی طرف بینڈ کرتا ہے، یعنی کہ کنویکس ہوتا ہے. اگر یہ شیپ ہوتی ہے اسے ہم کنکیو کہتے ہیں، اگر یہ شیپ ہوتی ہے تو اسے ہم کنویکس کہتے ہیں. اور انڈیفرنس کرو کنویکس ٹو دی اوریجن ہوتا ہے. خط عدم ترجیح کا ہر اوپر والا خط نیچے والے خط کے مقابلے میں زیادہ تسکین دیتا ہے. بس اگر یہاں پہ تسکین کا معیار 100 ہے تو یہاں پہ 150 ہوگا. عدم ترجیح کا نقشہ یا انڈیفرنس میپ. اگر ایک ہی گراف پر کافی سارے عدم ترجیح کے خطوط بنائے جائیں تو اس کو ہم عدم ترجیح کا نقشہ کہتے ہیں. خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی کوئی وضاحت درکار ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.